دوستوں پرانے دور کے اندر جب کوئی پیغام ایک ہی وقت میں بہت زیادہ لوگوں تک پہنچایا جانا ہوتا تھا تو عام طور پہ شہر یا قصبے یا گاؤں کے کسی اونچے مقام پہ چڑھ کے ڈھول بجایا جاتا تھا اور اس پیغام کی منادی کروائی جاتی تھی۔ جی ہاں، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں گرافک ڈیزائن کی ہسٹری کے حوالے سے۔ دوستوں آپ کو یہ جان کے بہت حیرت ہوگی کہ حالانکہ گرافک ڈیزائن جو ہے یہ ایک ماڈرن فیلڈ ہے، لیکن اس کی ہسٹری کا تعلق انسان کے پری ہسٹورک ایرا سے ہے، یعنی کہ پتھروں اور غاروں کے دور سے۔ دوستوں آرکیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ پتھروں کے دور میں انسانوں نے کیو پینٹنگز بنائیں اور ان کیو پینٹنگز کی مدد سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ویژولی کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان پینٹنگز کے اندر اگر غور کیا جائے تو ان کے جو ٹاپکس ہوا کرتے تھے وہ یا تو فوڈ ہوا کرتے تھے یا شیلٹر اور یا پھر ہنٹنگ، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو اس وقت کے انسان کی بیسک ضروریات تھیں۔ اسپین، بلغاریہ، فرانس اور انڈونیشیا جیسے ممالک میں ایسے کیو پینٹنگز موجود ہیں جن کے اندر انسان نے ایک دوسرے سے ویژول کی مدد سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو اس سے اگر ذرا آگے آ جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایجپشن سویلائزیشن میں ہیروگلفس کے نام سے دنیا کی پہلی ویژول لینگویج کے ثبوت پائے جاتے ہیں۔ ہیروگلفس کو دنیا کی پہلی ایسی زبان کہا جاتا ہے جس کو ایجپشنز نے ویژولی اپنی عمارات اور مختلف مقامات پہ ویژول کی فارم میں استعمال کیا۔ اگر اس سے اور آگے چلیں تو چائنا کے اندر پہلی بار پیپر ایجاد ہوا۔ پیپر کا ایجاد ہونا گرافک ڈیزائن کے لیے ایک بہت ہی اہم سٹیپ تھا۔ اس کے بعد یورپ کے اندر پہلی بار باقاعدہ طور پہ پرنٹنگ کا آغاز ہوا۔ اس میں خاص طور پہ جو اہم ترین مقام حاصل ہے وہ جرمنی کو حاصل ہے۔ ایک جرمن گولڈ سمتھ گلوٹنبرگ نے پہلی بار اپنی پرنٹنگ پریس میں موویبل ٹائپ کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ کلاڈ گیراماؤنٹ نے دنیا کی پہلی ٹائپ فاؤنڈری کا آغاز کیا، یعنی کہ ایک ایسی کمپنی بنائی جہاں پہ ٹائپ فیسز کو ڈیزائن کیا جاتا تھا۔ 1760 کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا۔ انڈسٹریل ریولوشن آنے کے ساتھ ساتھ جیسے انسان کی زندگی کی باقی فیلڈز پہ اثر پڑا، اسی طرح سے گرافک ڈیزائن کے اوپر بھی بہت گہرا اثر ہوا۔ ولیم مورس اسی دور کا ایک بہت ہی مشہور آرٹسٹ ہے۔ اس نے اسی دور کے اندر پہلی ڈیکوریشن فرم کا آغاز کیا جہاں پہ وہ مختلف ڈیکوریٹو ڈیزائن اپنے کلائنٹس کے لیے بنایا کرتا تھا۔ اس کے بعد دنیا کی جو پہلی ایڈورٹائزنگ ایجنسی مارز وجود میں آئی اس کا نام NW آئر اینڈ سنس تھا۔ دوستو گرافک ڈیزائن کی ہسٹری میں ایک بہت ہی اہم مقام فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کو بھی حاصل ہے۔ ان دونوں دنیا کی عظیم ترین جنگوں میں جن ممالک نے ایک دوسرے سے لڑائی کی ان کی افواج کو لوگوں کی قلت تھی، لہٰذا وہ اپنی عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ وہ لوگ اپنی فوج کا ساتھ دیں اور فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے اس دور میں ان ممالک کی فوجوں نے وار پروپیگنڈا پوسٹرز بنائے اور اس دور میں ان پوسٹرز کو جہازوں کی مدد سے گرایا جاتا تھا تاکہ لوگوں تک یہ پیغام آسانی کے ساتھ ایک ہی وقت میں پہنچایا جا سکے۔ پال رینڈ دنیا کا وہ پہلا ڈیزائنر ہے جس نے ڈیزائن کے بارے میں پہلی کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا تھاٹس آن ڈیزائن۔ دوستو اس سے آگے چل کے دیکھیں تو اسٹیو جابز نے جب میک کی بنیاد رکھی اور پہلا میک سسٹم انٹروڈیوس کروایا تو اس کے اندر پہلی بار یوزر انٹرفیس گرافکس کی مدد سے انٹروڈیوس کروایا گیا جس کو بٹ میک گرافکس بھی کہا جاتا ہے۔
دوستو ڈیجیٹلائزیشن کے بعد گرافک ڈیزائن کی ہسٹری میں جو ایک بہت ہی ریمارکیبل کردار ادا کیا وہ اڈوب کمپنی نے ادا کیا. جی ہاں، اس کمپنی کے نام سے تو آپ سب لوگ ہی واقف ہوں گے. اڈوب کمپنی نے گرافکس کے حوالے سے بے شمار سافٹ ویئرز جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں، اور یہ وہ سافٹ ویئرز ہیں جو آج کے ماڈرن ورلڈ میں گرافک ڈیزائن اور کمپیوٹر گرافکس کے حوالے سے بہت ہی عام استعمال میں لائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی مشہورہ زمانہ سافٹ ویئر اڈوب فوٹو شاپ اور اڈوب السٹریٹر بھی ہیں. غرض یہ کہ گرافک ڈیزائن ہے تو ایک ماڈرن فیلڈ، لیکن کیونکہ اس کا تعلق ویژول کمیونیکیشن سے ہے، لہٰذا اس کی بنیاد اسی وقت رکھی گئی جب انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ پہلی بار ویژولی کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا.